بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام رابطہ میں آپ کا میزبان عصمت اللہ کی خدمت میں حاضر. سامعین، پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں پروڈیوسر کامران طارق. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر محمد منصور صاحب، نیشنل کوآرڈینیٹر فار پلسز اور نیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر فار PSTP پروجیکٹس، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل سے آپ کا تعلق. السلام علیکم جی، خوش آمدید ہیں آپ کو. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر سے ہم اگر دیکھیں پاکستان میں جیسے ایگریکلچر کا پہلے ایک بوم تھا اور پھر درمیان میں کچھ عرصہ معدوم گزرا، لیکن دوبارہ سے نئی ٹیکنالوجی، نئے انداز میں حکومتی سطح پہ نئی ترجیحات ہیں. حکومت پاکستان کی ترجیحات میں جہاں کلین گرین پاکستان ہے، وہیں کسان کو بھی اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کو بھی مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا سکے، اپنے حصے کی روزی کما سکے. تو سب سے پہلے جاننا چاہوں گا جو پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے اور کس طرح سے یہ زراعت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ PRC پورے پاکستان میں ہر جگہ موجود ہے. تقریباً 45 اسٹیبلشمنٹس ہیں ہماری PRC کی، اور جہاں جہاں بھی جو بھی کلائمیٹک زون ہے وہاں پہ جو کموڈیٹی ہے، چاہے وہ ہارٹیکلچر سے ریلیٹڈ ہے، پلانٹس ہیں، فروٹ پلانٹس یا کہیں کراپس ہیں، تو ان کے حساب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا ڈیولپ کرنا، نئی ورائٹیز کا ریلیز کرنا. اور نیشنل لیول پہ جتنا بھی نارس سسٹم ہے ہمارا، نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سسٹم ہے، چاہے وہ پروونشل لیول پہ کام کر رہا ہے یا فیڈرل لیول پہ ہماری جیسے ایپیکس باڈی کے طور پہ کام کرنے، ان کا الٹیمیٹ فوکس تو زمیندار ہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے نئی ورائٹیز، نئی ٹیکنالوجیز سامنے آ جائیں تاکہ ہم اس کی جو پرابلمس ہیں فارمر کے، ان کے حساب سے نئی ورائٹیز ڈیولپ کر لیں. اور وہ سارا، اور اس میں فارمر کو جیسے کوئی ہم دیکھ لیں اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے انسینٹیوز ہیں پروجیکٹ کی صورت میں، تو جو گورنمنٹ سبسڈی دینا چاہتی ہے یا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے، وہ بھی سارے کا سارا PRC کے ذریعے سے مینلی ہو رہا ہے جی. اور جہاں تک ڈومینس کا تعلق ہے، جیسے آپ نے فرمایا، تو اینیمل سائڈ پہ بھی ہمارا کام ہے، اینیمل اسپیسیفٹی سائڈ پہ بھی، اور اس کے ساتھ پلانٹس کی ساری ڈومینس کا، ایون لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ، جیسے ہماری بایو ٹیکنالوجی ہے، جینیٹک انجینئرنگ ہے، ان سب کے ساتھ پورے کنٹری کے اندر جہاں جہاں جس طرح بھی فارمر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ساری ٹیکنالوجیز پہ PRC کام کر رہی ہے. یقیناً یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں اور ٹیکنالوجی کو ان ٹریڈیشنل طریقوں سے ملانا بہت ضروری ہے تاکہ کسان کو مختلف انداز میں جو اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی سے ناواقف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف انداز میں نئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو سکھانا بہت ضروری ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو PRC نے کون سی ایسی نئی ٹیکنالوجی ہے، کون سے ایسے نئے طریقے اپنائے کہ جو کسان ہے اس کی پیداوار بڑھی اور اس نے مزید کمانا شروع کر دیا؟ جی، اس میں ہماری جتنی کراپ ورائٹیز ہیں نا جی، اس وقت نیشنل لیول پہ چاہے ملک میں کہیں بھی ریلیز ہوتی ہیں، اس ساری کی ٹیسٹنگ کا سسٹم PRC کے پاس ہے. یعنی جو بھی بریڈر کہیں پہ ورائٹی ایوالو کرنا چاہے گا، چاہے وہ پنجاب سے ہے، چاہے وہ سندھ سے ہے، چاہے بلوچستان سے یا KP سے، تو وہ سب ورائٹیز کی ٹیسٹنگ جو ہے لائنز کی، وہ ہمارے ذمہ داری پہ ہے. نیشنل وائڈ لیول پہ مختلف کلائمیٹک زون کے اندر ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم کنسولیڈیٹڈ لیول پہ اس کے ریزلٹس بتاتے ہیں کہ ٹاپ پرفارمر کون سے ہیں، کہاں پہ، اور پھر اس کو پروونشل سیڈ کونسل اس کو رجسٹر کرتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو بھی اس وقت تک ہماری یعنی جو باہر سے مٹیریل آتا ہے دنیا پوری کے ساتھ، جہاں کہیں اچھی کوئی کراپ ییلڈ دے رہی ہے تو یا وہ مین ہب ہے کسی کراپ کا، تو وہاں سے جرم پلازم کا کلیکٹ کرنا PRC کی ذمہ داری ہے. نیچے وہ جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان تک سپلائی دینا PRC کی، ایکوزیشن بھی اور اس کی ڈسٹریبیوشن بھی، دونوں ہی PRC کی رسپانسبلٹی ہے. تھرڈ جو مین جس پہ PRC کام کرتی ہے، ہمارے جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں، ان سے فنڈنگ کے حساب سے یا جو بھی کولیبریشن انٹرنیشنلی گورنمنٹ کی کسی دوسرے ادارے کے ساتھ ہوتی ہے انٹرنیشنلی، تو ان سب کے ساتھ موڈیلٹیز فائنلائز کر کے نیچے ہمارے اینڈ یوزر تک اس کی فیسلٹی پوری جائے، اس پہ بھی PRC کام کرتی ہے. اس کے علاوہ کئی ہمارا جیسے اپنا انسٹیٹیوٹ ہے، فارم مشینری انسٹیٹیوٹ، تو نئی جو فارمر کو میکنائزیشن سائڈ پہ لے جانے کے لیے، کیونکہ جہاں بڑی ہولڈنگ ہے فارمر کے پاس، بڑی زمین ہے، تو وہاں میکنائز لیول پہ کام ہی ہو سکتا ہے، ایسے پاسبل نہیں ہے جی. تو وہ اس میں چاہے پروٹوٹائپ کے ذریعے سے نئی ایوالومنٹ ہو یا ٹیکنالوجی کی، جیسے ہمارے علاقے کی سوائل کی ضرورت ہے یا یہاں پہ جو فارمر کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے حساب سے نئی مشینری کا ڈیزائن کر کے دینا. اس طرح سے بھی بہت ساری مشینیں PRC نے ڈیزائن کر کے دی ہیں جو جہاں پہ ضرورت تھیں. اس کے علاوہ ڈیفیسٹ ایریگیشن کے لیے اس علاقے کی نسبت سے ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، تو جہاں ڈیفیسٹ ایریگیشن ضرورت ہے فارمر کو، سینڈ ڈیون ایریاز کے اندر جہاں پہ کراپ لگتی ہے چنے کی، میں اس ایگزامپل دوں گا، تو اس میں ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ بارش اگر نہ ہوئی ہو تو کراپ بالکل ایسے ICU میں چلی جاتی ہے.
تو اس کو اس وقت سیو کرنا جو کراپ کا ہے نا وہ سپلیمنٹل اریگیشن کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے. اور چونکہ سینڈین ایریاز ہیں اور انڈولیٹڈ ہوتے ہیں, اوپر نیچے ہوتے ہیں تو ٹیلے کی شکل میں, وہاں پہ کوئی ایسا سرفیس اریگیشن سسٹم کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے پورٹیبل سولر اریگیشن سسٹم یا جو اس وقت فکس اریگیشن سسٹم ہیں وہ بھی پی آر سی کی مرہونی منت پہلے انٹروڈیوس ہوئے. اس میں ڈرپ اریگیشن سسٹم بھی ہے, اس کے اندر رین گن سسٹم بھی ہے, جو رین گن بالکل بارش کی طرح سے دور تک اپنی بارش کی شکل میں پانی دے گی. تو وہ یہ اس طرح کی انٹرونشن بھی پی آر سی کے ذریعے سے آگے آئیں. اس کے علاوہ جو ہماری سائل ہیلتھ ہے, زمین کی جو صحت ہے, اس کے لیے جو ہمیں بایو فرٹیلائزرز کی ضرورت تھی تو وہ بھی پی آر سی نے اس کے لیے نئی ڈیزائننگ کر کے لیٹسٹ جو اس وقت ایسی رائزوبیم سٹرینز جو ہمارے علاقے میں ٹاپ پرفارمر ہوں ان کو پہلے ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کا بڑے لیول پہ انوکولم ڈیولپ کر کے اور وہ بھی فارمر کو دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی فارمر کی یوٹ کو یعنی ملٹیپل ڈائریکشن سے فارمر کی ریکوائرمنٹ کو پورا کیا جا رہا ہے. ایون فارمر کو میں یہ کہوں کہ اگر فارمر کا کوئی بھی ایشو ہے تو پی آر سی میں اس کا کوئی نہ کوئی سیٹ اپ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ضرور موجود ہے, چاہے وہ سوشل ایشو ہے اور چاہے وہ اس کا ٹیکنیکل ایشو ہے. یہ بہت عام چیزیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں جہاں پاکستان کے ایک بہت بڑا جی ڈی پی اور پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا طبقہ صرف اور صرف زراعت پہ ریلائی کر رہا ہے اور ایگریکلچر پروڈکٹس پہ ریلائی کر رہا ہے, چاہے وہ لائف اسٹائل ہو, چاہے وہ میرین لائف ہو, چاہے وہ بایو ٹیکنالوجی آپ نے ذکر کیا یا ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوں, تو یقیناً اسی حوالے سے اسی طرح سے پی آر سی پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے. ڈاکٹر صاحب بات کرنا چاہوں گا, آپ نے ریسرچ بھی کی, آپ نے دیکھا کہ زراعت کی مختلف انداز میں کہاں کہاں کیا کیا ضرورت ہے, اپرچونیٹیز کیا ہیں اس سیکٹر میں. اگر ہمیں اپرچونیٹیز کا پتہ لگ جائے تو ایف ڈی آئی کا آنا آسان ہو جاتا ہے, تو پھر نئے انویسٹرز کا آنا آسان ہو جاتا ہے. اس شعبے میں آپ کی نظر میں اپرچونیٹیز کیا اس وقت موجود ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی اس وقت اکانومی کا خاص طور پہ جیسے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے ہر طرف کوئی نہ کوئی پرابلم کنٹریز کو فیس ہو رہا ہے. جو کنٹری ایگریکلچر بیسڈ ہے نا جی, ان کو اتنا پرابلم نہیں ہوا جتنے کہ انڈسٹریل کنٹریز کو پرابلم ہوا ہے. صحیح, یعنی کافی زیادہ وہاں پہ جھٹکا لگا کیونکہ سب ضربت سسٹم چلتا ہے, چاہے وہ میکینیکلی چل رہا ہے تو بھی اسے کسی نہ کسی حساب سے اوپر ہیومن ریسورسز ہی ہیں جو کنٹرول کر رہیں. لیکن ایگریکلچر کی صورت میں جب آپ کی جو بیس لائن ریکوائرمنٹ ہے نا وہ اگر پوری ہو رہی ہو خوراک کی شکل میں, فوڈ سیکورٹی, جیسے کہنا نیشنل سیکورٹی اہم ہے یا فوڈ سیکورٹی ہے, میں کہوں دونوں بڑے مین پلر ہیں. اب تو نیشنل سیکورٹی پالیسی کا حصہ ہیں تمام چیزیں ایسی ہے جی. تو اس میں فوڈ سیکورٹی اگر ہے آپ کے پاس تو آپ کا سارا, اور اس میں سیکٹر میں جہاں تک تعلق ہے اس کا, تو ہمارے ملک کو اللہ پاک نے موسمی حساب سے ایسے نوازا ہے کہ دنیا کے اندر بعض ممالک ایسے ہیں جو ڈرائی کول ہیں, بعض ایسے ہیں جو ٹیمپریٹ زون میں فال کر رہے ہیں, بعض ایسے ہیں جو ایرڈ میں فال کر رہے ہیں. ہمارے پاس ساری کلائمیٹک کنڈیشن موجود ہیں جی. اور پانی کا جہاں تک سلسلہ کہوں تو بالکل اپر ٹاپ سے لے کر سمندر کے کنارے تک پورے کا پورا سارا موجود ہے. تو یہ سارے سیکٹر جتنے بھی ہماری کوئی کموڈیٹی دنیا میں کہیں اگر کوئی کراپ ہو رہی ہے یا کوئی پلانٹ گرو ہو رہا ہے تو وہ ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے. میں اس میں ایڈیشنلی یہ کہوں گا کہ ہمارا جو بلوچستان کا ایریا ہے یہ اسے منی پاکستان کہتا ہوں میں. صحیح, کیونکہ جتنے ملک کے اندر کلائمیٹک زون فال کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے بلوچستان میں فال کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایڈیشنلی یہ ہے کہ پورے کنٹری میں ڈرائی کول انوائرمنٹ بڑی تھوڑی سی جگہ پہ ہے, لیکن بلوچستان میں یہ بہت بڑے ایریا پہ ہے. تو ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے بلوچستان کی شکل میں اس کے ایکسپلور کرنے کی, اور گورنمنٹ اس پہ کافی زیادہ زور دے رہی ہے. اس وقت وہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو پانی کا, اس کے لیے اسمال ڈیمز کا بھی بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے. تو یہ بھی اس میں بھی پی آر سی انوالو ہے کہ وہاں کی جو کراپس کے حساب سے جو اس کی پوٹینشیل کو گریب کرنے کا ہے پورا. تو جہاں تک ورکنگ کا تعلق ہے اس وقت دنیا پوری آپ دیکھ لینا جی, جو ایگریکلچر بیسڈ اکانومیز ہیں وہ گرو کر رہی ہیں. ہمیں کئی چیزوں میں آگے جانے کا موقع ملا, کئی چیزوں میں ہمیں پیچھے بھی آئے. ہمارا جی ڈی پی شیئر پہلے زیادہ تھا, پچھلے سال کچھ کم ہوا ایگریکلچر سائڈ سے, لیکن پھر بھی نیشنل لیول پہ اگر جی ڈی پی میں جو بھی رول تھا تو وہ ایگریکلچر ہی کا تھا, اسی شیئر کے ساتھ. لیکن اس وقت جو آگے مینیج ہو رہا ہے, جیسے پچھلے سال بھی الحمدللہ کپاس کی کراپ کافی بہتر ہو گئی, تو اس کی وجہ سے ہمیں کافی اچھا ارن کرنے کا موقع ملا. اس وقت کل بھی پی ایم صاحب نے ایک میٹنگ کال کی اس کے لیے کہ ایگریکلچر میں ہماری جو کاٹن کی پروڈکشن ہے اس کو آگے کیسے لایا جائے, اس پہ اسٹریٹجیز ڈیفائن کی گئیں. نیشنل لیول پہ ہمارے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب اس میں انوالو تھے, تو انہوں نے وہ اسٹریٹجی ڈیفائن کی, جس کا امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نتائج زمیندار کو نیچے ملیں گے.
جہاں تک اس وقت ہماری جو بیس لائن ریکوائرمنٹ ہے ہماری ویجیٹیبل سائڈ پہ، تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں لازماً ایک بہت بڑے پیمانے پہ انٹرونشنس کی بھی گنجائش ہے، کہ خاص طور پہ میں جیسے عرض کر رہا ہوں نا کہ مختلف کلائمیٹ موجود ہیں، تو پروٹیکٹڈ ایگریکلچر جو ہے نا، جو ٹنل فارمنگ کی شکل میں آتی ہے، اس میں ہمیں بہت بڑا روم حاصل ہے. صحیح، اس میں کافی آگے جانے کی گنجائش ہے. ابھی بھی بہت سارا جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ کافی اچھا فیچ کر رہے ہیں اپنی اکانومی کے حساب سے، لیکن اکنامک حساب سے ان سے یہ بھی زیادہ بہتر رزلٹ لیے جا سکتے ہیں اگر ٹیکنالوجیز لیٹسٹ یوز کر لی جائیں. جی، کسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ ضروری مواد، وہ ضروری میٹیریل موجود ہو، جس کی بر وقت موجود ہے جب اس کو ضرورت پڑے، جیسے کھاد ہو گئی اور اچھی کوالٹی کا بیج ہو گیا اور مختلف ایسی چیزیں ہو گئیں. ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں ایسے مسائل رہتے ہیں کہ کبھی کیا چیز غائب ہوگی، کبھی کیا چیز مل گئی اور کبھی کس چیز کی فراوانی ہو گئی. تو ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرنے میں بھی کیا پی آر سی اپنا کردار ادا کرتا ہے؟ یقیناً کرتی ہے جی. پی آر سی کا ایک رول مین تو اس سائڈ پہ ہے کہ جتنی بھی ہماری اس وقت ورائٹیز ایوالو ہوتی ہیں نا جی، ان کی ملٹیپلیکیشن کا سسٹم یہاں ہماری میں نے بتایا نا کہ 45 اسٹیبلشمنٹس ہیں کنٹری کے اندر، تو وہاں پہ جس انسٹیٹیوشن نے جو ورائٹی ایوالو کی ہے اس کا فاؤنڈیشن سیڈ ڈیولپ کرنا، جیسے بی این ایس سیڈ سے، بریڈر نیوکلیس سیڈ سے لے کر پری بیسک سرٹیفائڈ سیڈ تک جانے کا سسٹم، یہ پورا ہر سال انٹیکٹ رہتا ہے اور وہ ایک پورا چین ہے جو مستقل چلتا رہتا ہے. اس میں چونکہ یہ مین آئٹم ہے، مین چیز ہے ہماری پروڈکشن ایگریکلچر پروڈکشن سائڈ پہ، کہ اگر سیڈ صحیح استعمال ہو گیا تو اس سے پروڈکشن بھی اچھی آ سکتی ہے، اچھی ورائٹیز کا سیڈ آ جائے گا تو بہتر رزلٹ ملیں گے. اس میں ڈیزیز ریزسٹنس بھی ہوگا، اس میں انسیکٹ ریزسٹنس بھی ہوگا، اس کے اندر پروڈکشن کی بھی زیادہ کیپیسٹی ہوگی. تو یہ مستقل ایک ایسا ڈومین ہے پی آر سی کی جس پہ ہمارا سب سے زیادہ زور ہوتا ہے. فرٹیلائزر کے حوالے سے خاص طور پر میں جاننا چاہوں گا کہ ان کی کمی کا کچھ سامنا ہوا گزشتہ چند مہینوں میں کسانوں کو، اس حوالے سے کیا خاص ایکٹیویٹی؟ اس میں میں یہ کہوں گا کہ ویسے تو پیورلی اسے ایڈمنسٹریشن ایشو ہی کہیں ہم، ورنہ جو فیڈرل کمیٹی آن ایگریکلچر کے اس میں جو فگرز دیے گئے اس کے مطابق کنٹری میں جو ریکوائرمنٹ تھی اس ربی کراپ کی، اس کے حساب سے اس وقت پروڈکشن بھی اسی نیچ پہ تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ڈیفرنس ہو. یہ مارکیٹ میں کئی ہولڈنگز اور کئی سسٹم اور انوالو ہو گئے جس کی وجہ سے اس کی شارٹ فال ہوئی ہے. پی آر سی نے اس میں ایک اور مین چیز کی ہے کہ ڈپینڈنسی سنتھیٹک فرٹیلائزر پہ کم کی جائے اور اس کے لیے بایو فرٹیلائزر سائڈ پہ کام کیا جائے تاکہ وہ سائل ہیلتھ بھی مینٹین رہے. کیونکہ سنتھیٹک فرٹیلائزر جتنا بھی ہے نا یہ وقتی طور پہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سائل ہیلتھ کے حساب سے وہ پلانٹ کے دوسرے یا تو لیچ ڈاؤن ہو جائے گا یا وہ پلانٹ جو یوز کیا باقی رہ گیا. لیکن جب آپ بایو فرٹیلائزر پہ آتے ہیں نا تو وہ ایک پوری بیک گراؤنڈ ڈیولپ کر دیتا ہے اور سائل کی جو ہیلتھ ہے وہ مینٹین رہتی ہے. دوسری بات ہم ایک درخواست کرتے رہتے ہیں زمیندار بھائیوں سے، اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے بھی میں اسے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ کراپنگ جو پیٹرن ہے نا، ایک کراپ لگی اس کے بعد دوسری کراپ لگائی، کراپس میں بعض کراپ ایسی ہیں جو ایگزاسٹو ہیں، صرف زمین کو خالی کرتی ہیں، اس زمین سے ہی کچھ لیتی ہیں، واپسی میں زمین کو کچھ دیتی نہیں ہیں. لیکن کچھ کراپس ایسی ہیں جو زمین کو واپس ریسٹور بھی کرتی ہیں، جس میں پلس کموڈیٹیز جسے جو ہم ڈیل کر رہے ہیں اس وقت کنٹری کے اندر، دالیں جتنی بھی ہیں یہ ریسٹوریٹو کراپس ہیں. جس فضا میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں اس میں 72% نائٹروجن موجود ہے. جی، پودے کو نائٹروجن مین ریکوائرمنٹ ہے پودے کی، پودا اس میں لے رہا ہے لیکن اسے ڈائریکٹ یوز نہیں کر سکتا. صرف پلس کموڈیٹیز ایسی ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا فضا سے نائٹروجن لے کے پلانٹ کی جڑوں پہ آ کے ایڈجسٹ کرے گا اس کو، صرف اسی، اور وہاں سے پھر سوائل میں ایڈ ہوگی، وہ سائل میں ایڈ ہوگی، پلانٹ خود بھی یوز کرے گا اور کیری اوور کے طور پہ اگلی کراپ کے لیے بھی دیکھے جائے گا. ہماری اس وقت پروجیکٹس جو نیشنل وائڈ چل رہے ہیں، پی ایم ایمرجنسی میں پروجیکٹ چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ پی ایس ڈی پی کے اور پروجیکٹ چل رہے ہیں. ان کے تحت گورنمنٹ سیڈ 50% کاسٹ پہ دے رہی ہے، جس میں کاٹن کا بھی ہے، جس کے اندر اس کا پلس کموڈیٹیز کا بھی ہے، ویٹ کا بھی ہے، اور شوگر کین میں جو چپ برڈ ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی عام کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ 50% کاسٹ پہ مشینری بھی دی جا رہی ہے، جس میں تھریشر بھی ہیں، ملٹی کراپ ڈرلز بھی ہیں اور میکینیکل ویڈرز بھی ہیں. اور اس طرح ہماری جو رائس کراپ کے لیے ہے نرسری ریزنگ مشینیں ہیں، پلانٹر بھی ہیں، یہ سارے 50% کاسٹ پہ دیے جا رہے ہیں. اس کا مقصود صرف یہی ہے کہ فارمر کو میکنائزڈ سائڈ پہ لے آنے کی. جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ سندھ سے بلانگ کرتے ہیں، سندھ میں ہولڈنگ فارمر کی جو ہے وہ بڑی ہے،
یعنی بڑی زمینیں ہیں ان کے پاس, تو وہاں پہ مینولی کرنا ٹائملی نہیں ہو سکتا. مینولی اگر کریں نا تو ٹائملی کوئی انٹرونشن نہیں ہو سکتی, اور کراپ کی صورت میں ٹائملی کرنا جو ہے وہ مین چیز ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت کافی انسینٹیو ہیں, آپ ان ٹچ رہیں اپنے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, تو ان کے ذریعے سے ہی ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے. جتنا بھی اس میں اے ڈی پی کے طور پہ فنڈ ٹرانسفر ہو رہے ہیں, اور ان اے ڈی پی فنڈز کے ساتھ ہی آگے صوبوں میں کام کیا جا رہا ہے. اور ہمارے جو پلسز پروجیکٹ ہیں اس کے تحت اس وقت آپ لوگوں کو یہ فیسلٹی حاصل ہے. ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں, ان کی بار میں ان کے اس کے ایڈورٹائزمنٹ بھی آ چکی ہیں کہ فارمر اپلائی کریں اپنی مشینری لینے کے لیے, تو 50% کاسٹ پہ فارمر کو یہ 4 مشینیں جو میں نے بتائی ہیں, اس میں میکینیکل ویڈر بھی ہے جو انٹر کلچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. کراپ لگی ہوئی ہے تو بجائے بندہ ہوئنگ کرے کسولے سے یا اس حساب سے, تو وہ میکینیکل ویڈر ہے جو باقاعدہ خود اس کے درمیان میں انٹر کلچر کر کے دیتا ہے, تاکہ ویڈز کی کرشنگ بھی ہو جائے اور ساتھ اس کے جو ارتھنگ اپ ہے زمین کی وہ بھی ساتھ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ڈرل مشین ہے, ملٹی کراپ ڈرل ہے, ہر قسم کی کموڈٹی آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر, چاہے ویٹ لگانا چاہیں, چاہے اس پہ دالیں لگانا چاہیں, ساری اس پہ لگ سکتی ہیں. اس وقت ہماری جتنی بھی زراعت ہے نا, اس میں دونوں جینڈرز کو انوالو کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ دونوں جینڈرز اس میں انوالو ہوں. اور فیمیل کا جہاں تک تعلق ہے تو جو ہماری فوڈ ٹیکنالوجی سائڈ ہے, جس میں پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ ہے, ہمارے جیسے ٹومیٹو کیچپ بنتے ہیں یا اس طرح سے جیم جیل بنتے ہیں یا جو اسکواشز تیار ہوتے ہیں, اس سیکٹر میں پیورلی فیمیل کی انٹرونشن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. دوسری بات کہ جو ہمارا لیب ورک ہے اس میں بھی فیمیل زیادہ بہتر ادا کر سکتی ہے رول, کیونکہ فیمیل ڈیلیگیٹلی کام کو کرتی ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے, کیونکہ جتنے مرد جتنا بھی ڈیلیگیٹ کرنا چاہے اس کے ہاتھ ہی موٹے ہوتے ہیں, اتنا زیادہ بہتر پرفارم نہیں کر سکتا, تو وہ نرم ہاتھوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتی ہیں. دوسری بات کہ ہماری جو اس وقت جو جنریشن ہے اس میں ہم نے دیکھا, آپ اگر رزلٹس کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فیمیل سیکٹر جو ہے, فیمیل سائڈ جو ہے ہماری, وہ زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہے نسبتاً میل کے. اکثر ٹاپر جو ہے فیمیل سائڈ پہ آتے ہیں, اس لیے ان کو انکریج کریں. کون کون سے کورسز ہیں اور کس کورس کا کیا اسکوپ ہے تاکہ وہ اپنے حساب سے چوز کر سکیں کہ انہیں کس جانب جانا ہے؟ یہ اس میں نے عرض کر دیا کہ اگر ایگریکلچر میں آ جائیں, اور اس میں ہمارا جو 4th ایئر ہوتا ہے نا, اس میں نارملی ہم لوگ فائنلائز ہوتا ہے کہ اس نے کس سائڈ کی اسپیشلائزیشن کرنی ہے. تو ایگزیکٹلی اس میں کوشش کریں کہ فیلڈ سائڈ کی ایکٹیویٹی والی جو ہماری کراپس ہیں نا, جو اسپیشلائزیشنس ہیں, اس میں فیمیل نہ آئیں, کیونکہ اس میں وہ ان کے لیے ایگزیکیوٹ کرنا بہت مسئلہ بن جاتا ہے. بہترین یہی ہوگا کہ جو لیب ورک کی انوالومنٹ ہے جہاں پہ, اور جیسے پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ کا میں نے بتایا, وہ اس سیکٹر میں فوڈ ٹیکنالوجی سائڈ پہ ان کا کام ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ وہاں پہ اچھا پرفارم کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو بایو ٹیک لیبس ہیں ان کے اندر بھی فیمیل کا رول بہت بہترین ہے اور کافی اچھے طریقے سے اسے مینیج کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹیکنالوجی کا استعمال بہت ضروری ہے اور روایتی طریقوں سے نکل کر اب ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہوگا. کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جا رہی ہے اور کسان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کہ آپ بتانا چاہیں گے کسانوں کو کہ وہ یہ طریقہ کار اپنائیں تو اپنی فصل کو مزید بہتر کر سکتے ہیں, مزید بہتر پیداوار کر سکتے ہیں؟ فصل کا اگانا جو ہے نا اس وقت اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو مکمل ایک آرٹ ہے جو سائنس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے, اور اگر رائٹ فرام سوئنگ ٹل ہارویسٹنگ جتنا بھی اس کے اسٹیپس ہیں نا, سارے آرٹیکولیشن مانگتے ہیں کہ آپ اس کو ٹائملی کریں اور اس کو اس انداز سے کریں جس انداز سے اس کا میگزیمم رزلٹ آپ کو مل سکے. فار ایگزامپل سوئنگ ایک بندہ جیسے پرانے زمانے میں بھی کیا جا رہا تھا, چھٹے کے حساب سے کر رہے تھے, تو اب اس کے لیے پریسائز لیول پہ مشینیں آ گئیں جو بالکل انتہائی کیلکولیٹڈ فگرز کے ساتھ آپ کا سیڈ ڈالتی ہیں جو آپ کی ایگزیکٹ ریکوائرمنٹ ہے. میں اب اس کو تھوڑا سا ڈیبریٹ کرنا چاہوں گا تاکہ کلیئر ہو جائے پوائنٹ, کہ زمین کا ایک میرا ٹکڑا ہے 1 ایکڑ کا جس پہ میں نے کراپ لگائی, ہم کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اس پہ 60,000 پلانٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ہم اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھ کے بتا رہے ہیں. اب پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس بھی بتا دیتے ہیں, اس میں روڈ ٹو روڈ ڈسٹینس بھی ہم بتا دیتے ہیں. اب اگر فارمر نے اسے کسی ایسے طریقے سے لگایا کہ بجائے 60 کے وہ 80 پہ چلے گئے, یا 60 کے بجائے وہ 40 پہ یا 50 پہ آ کے رکے, تو فارمر نے 40 کے حساب سے اس پہ فرٹیلائزر اپلائی نہیں کرنا. اب تو فرٹیلائزر اس کو وہی کہیں گے کہ ایکڑ کے حساب کے, آپ کا ایکڑ لگا ہوا ہے تو ایکڑ کے حساب سے فرٹیلائزر اپلائی کریں. تو فارمر نے ایکڑ کے حساب سے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے, ایکڑ کے حساب سے پانی دینا ہے, ایکڑ کے حساب سے اس کو فرٹیلائزر دینا ہے, ایکڑ کے حساب سے پیسٹیسائڈ انسیکٹیسائڈ اس پہ اپلائی کرنا ہے. لیکن پریکٹیکلی وہاں پر پلانٹ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ایکڑ کی تعداد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے,
تو فارمر صاحب ضرورت اتنا فیچ نہیں کر سکتا. تو رائٹ فرام سٹارٹ ہم یہی بتا رہے ہیں کہ جو بھی کراپ ہے اس کا جو سیڈ ریٹ بتایا جا رہا ہے, جس طرح پرسائز لیول پہ ہم میکینیکلی کہہ رہے ہیں کہ لگایا جائے, وہ اسی حساب سے مینیج کیا جائے, تو آگے بھی سسٹم اسی حساب سے چلے گا. نمبر 1. نمبر 2, ایک چیز میں نے آبزرو کی ہے, دکھ کے ساتھ بیان کروں گا, وہ یہ کہ فارمر ہمارا جو ہے نا جی, وہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا سا سلگش کا لفظ ذرا مناسب نہیں ہے, لیکن بہرحال تھوڑا سا اس میں سستی ضرور دکھا رہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا اس پہ, اس کی وجہ یہ کہ ہم پوری ریسرچ کرنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ اس میں اتنا ان پٹ ہوگا اور یہ سسٹم ہوگا تب یہ یہاں پہ آئے گی. ٹھیک ہے, اگر اس میں ایک سٹیپ بھی مس کر گیا یا ایک سٹیپ لیٹ کر گیا جی, تو وہ اس کا وہ رزلٹ نہیں آنے کا. اب دیکھیں نا, بندہ تو دن میں فرق ہے, میری ریکوائرمنٹ 3 روٹیوں کی ہے, تو مجھے صبح کے ٹائم 3 کی 3 دے دی جائیں اور میں درمیان میں نہ دی جائیں تو صاف ضرورت ہے مجھے بھوک لگے گی یا وہ ڈسٹرب کریں گی مجھے. پلانٹ بول نہیں سکتا, پلانٹ کو ریکوائرمنٹ اپنی اسی حساب سے ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پیکج آف ٹیکنالوجی ہم نے بتا دیا, جس ٹائم پہ جو چیز اپلائی کرنے کا کہہ دیا گیا اس کو اسی انداز سے ہی کیا جائے, تو جا کے ویرائٹی پرفارم کرتی ہے. ویرائٹی ریلیز سسٹم جتنا بھی ہمارا, اس کے اندر پروڈکشن ٹیکنالوجی اس کا مین حصہ ہوتی ہے. ہر ویرائٹی کے ایوالو ہونے میں ہمارے کو 6 سے 7 سال لگتے ہیں. اس 6-7 سال میں ویرائٹی کو پیوریفائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پیکج آف ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کرنے کا سسٹم بھی ہمارا ساتھ چلتا رہتا ہے, جس میں ہمارے سوائل سائنٹسٹ بھی انوالو ہوتے ہیں, جس میں ہمارے انٹومولوجسٹ بھی انوالو ہوتے ہیں, جس میں ہمارے پیتھولوجسٹ بھی انوالو ہوتے ہیں, جس کے اندر ہمارے اگرونومسٹ بھی انوالو ہوتے ہیں, بریڈر مستقل اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس سارے سسٹم کو فائنلائز کرنے کے بعد اس کی جو بتائی جاتی ہے کہ یہ پوٹینشیل ییلڈ ہے, کیپنگ آل دیز تھنگس انٹیکٹ, کہ اگر یہ اس طرح سے زمین تیار کی جائے گی, یہ اس کو فرٹیلائزر دیا جائے گا, اس وقت اس کے ساتھ یہ ٹیکنیک کی جائے گی, اس وقت یہ انٹر کلچر کیا جائے گا, تب جا کے کراپ اپنے لیول پہ پورا رزلٹ آپ کو دے گی. صحیح. تو پورا ایک سسٹم ہے. جینیٹیکلی انجینئرڈ کراپ یا سیڈ کا ہم آج کل بہت سنتے ہیں کہ یہ جینیٹیکلی انجینئرڈ ہے اور اسے امپروو کیا گیا ہے. یہ کیا ہوتا ہے اور اس سے کسان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ میں اس پہ عرض کروں کہ ہمارے جو پلانٹ ہے نا نیچرلی, ان میں اللہ پاک نے ایک اس کا جینیٹک میک اپ اپنا ایک سٹائل پہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک پلانٹ ایسا ہے میرے پاس جس کی ہیٹ تو اچھی ہے, لیکن ڈیزیز کے حساب سے اس میں ریزسٹنس نہیں ہے. ڈیزیز اگر خدا نخواستہ آ جاتی ہے تو وہ اس کی ہیٹ ساری گئی, بل پودا ہی مر جاتا ہے میرا. تو یہ جو جینیٹک انجینئرنگ ہے, اس کے ذریعے سے جس پلانٹ میں ریزسٹنس ہے, وہ ریزسٹنس والی جین کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے دوسری پلانٹ کے اندر جو ہائی ہیڈلر ہے, تاکہ اس کے اندر قوت مدافعت بھی موجود ہو اس بیماری کے خلاف جو بیماری پریویل کر رہی ہے. تو وہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, تب یہ جینیٹک انجینئرنگ اس حساب سے. دوسری بات, اس میں کچھ جو ہماری فوڈ کموڈیٹیز ہیں, اس میں انٹرنیشنلی بھی اس کو جی ایم اوز کو تھوڑا سا ڈسکریج کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں بھی اس پہ وہ انکریجمنٹ اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس میں کئی چیزیں ایسی انوالو کرنے کی کوشش کی گئی جو ہماری ہیلتھ کے لیے ضروریت ہے. ٹھیک ہے. کیمیکلز کی اگر ہم بات اس میں ایسے ہی, جیسے فار ایگزامپل اس میں پیسٹی سائڈ ریزسٹنس کو لایا گیا, تو وہ انسان کی صحت پہ اس کے مضر اثرات آ سکتے ہیں. اس لیے فوڈ کموڈیٹیز میں بالکل بین کیا گیا ہے. کنٹری میں کہیں بھی فوڈ کموڈیٹیز جتنی بھی ہیں جو ہم کنزیوم کرتے ہیں کھانے کے لیے, تو ان میں کہا گیا کہ اس میں یہ نہ کیا جائے. اس کے اندر باقی جتنی کموڈیٹیز ہیں جہاں جہاں واقعتاً اس کا بینیفٹ تھا اور انسان کی صحت پہ اس کا نیگیٹو اثر نہیں تھا, تو وہ تو لازماً. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا کے اندر آرگینک سائڈ پہ واپس جانے کی باتیں چل رہی ہیں. جی, آرگینک فوڈ کی بات کی جاتی ہے. اور اس میں ایون میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ جرمنی نے یہ سلوگن دیا ہے کہ بائی نیکسٹ 5 ایئرز ہم اپنی 25% پاپولیشن کو آرگینک کھلانا چاہتے ہیں. اور حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ میں ایگزامپل دوں آپ کو مسور کا, دال مسور. یہ ہمارے ہاں جب پیدا ہوتی ہے نا جی, اس کی کوئی کاسٹ آف پروڈکشن ہماری آتی ہے 130 روپیز کی. مارکیٹ میں کوئی پلس مائنس یہ 200+ پہ مل جاتی ہے. یہ ہماری جو اپنی پروڈیوس ہے پاکستان کے اندر, یہ پیورلی آرگینک ہو رہی ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پٹ دیتے ہوں. اس پہ فارمر مارجنل ایری پہ لگاتا ہے, میں تو کہوں توجہ بھی مارجنل دیتا ہے, لیکن ان پٹ دینے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے فارمر کا. وہ کموڈیٹی اس وقت 730 روپے پہ وہاں بکنے کی اس کی مارکیٹ ہے جرمنی کے اندر. صحیح. یعنی ہم یہاں پہ اگر منگوانا چاہتے ہیں باہر سے جیسے آتی ہے تو ہماری CNF پرائس اس کی 95 روپیز کی ہے. 1 kg ہمارا 7 kg کی ریپلیسمنٹ دیتا ہے.
صحیح. یعنی میں ایک ایگزامپل دے گیا کراپ کی, سیم کیس اور کراپس میں بھی ہے. تو جی ایم او جتنی بھی ہیں ان کو اوور آل کنٹری میں اتنا زیادہ فوڈ کموڈٹی سائڈ پہ تو بالکل وہ ہے. باقاعدہ ہماری بایو سیفٹی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں نیشنل لیول پہ, ان سے این بی سی لینا پڑتا ہے, سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے نیشنل بایو سیفٹی کمیٹی سے کہ یہ کراپ سیف ہے ہیومن یوز کے لیے کہ نہیں. تو اس کو وہ اس کا ریزیڈیول ایفیکٹ دیکھنے کے بعد پروسیس کرتے ہیں. اور جب آپ باہر کہیں آرگینک کے لیے پروسیس کرنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ اس کے لیے کنٹرول یونین ایک ادارہ ہے جو اس سے سرٹیفائی کرتا ہے پری اور پوسٹ آڈٹ کے ذریعے سے. پہلے بھی آپ کی دیکھے گا کہ پہلے آپ نے کون سی کراپ لگائی تھی, اس کا ریزیڈیول ایفیکٹ سائل کے اوپر کتنا ہے, انالیسس کرنے کے بعد آپ کو پروسیس کرنے کی اجازت دے گا. پھر اس کو کراپ کے بعد آپ کا پورا سائیکل تک کہ مارکیٹ کس انداز سے آپ نے کرنی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کس انداز سے لے جانا ہے, وینڈر کون لے کر جائیں گے, پورا سسٹم ڈیفائن کر کے دیتے ہیں. تب کہیں آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آتے ہیں اور پھر اس کا آرگینک کے حساب سے جو ایڈوانٹیج ہے وہ اور لیول پہ ایک پورا میکینزم ہے. اور یقیناً یہ تبھی کمپلیٹ ہوتا ہے جب اس کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہوں. اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمارا کسان بھائی ہے, بہت گراس روٹ لیول سے بات کرنا چاہوں گا, کہ اس کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جو وہ فصل اگاتا ہے, جتنی وہ محنت کرتا ہے, اس کو اس کا معاوضہ نہیں ملتا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ہی برننگ کویشچن میں سے کہوں گا. اور واقعتاً فارمر جتنا بھی ہے نا جی وہ اکنامک اورینٹڈ ہے, یعنی کہیں کسی کراپ میں اگر اس کو بینیفٹ ہوگا تبھی وہ آگے جا سکے گا. جی, اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہر سیکٹر میں ملٹی اسٹیک ہولڈر ہیں اس کے, رائٹ فرام گراؤنڈ ٹل ایپ, بالکل سٹارٹ سے اینڈ تک اس میں مختلف رول ہے. یعنی جیسے آپ نے ان پٹس کی بات کی تو وہاں بھی بہت سارے اسٹیک ہولڈر انوالو ہیں جو فارمر کو اس کی کموڈٹی جو لگا رہا ہے اس کے لیے جو ان پٹس درکار ہیں وہ ساری انشور ہوں. جی, پھر فارمر کو وہ ایک ایسی کاسٹ پہ ملیں کہ اس کے لیے وہ کاسٹ افیکٹو ہوں. ایسا نہ ہو کہ اس کی پروڈکشن سے کہیں اس کو کاسٹ آف پروڈکشن کافی اوور نہ چلی جائے, اور پھر مارکیٹ کو سسٹین کرنا اس حساب کے مطابق کہ وہ فارمر جو چیز لے کے آ رہا ہے وہ آگے بھی فیچ کر سکے. میں پلسز کے حساب سے اسپیشلی عرض کروں گا کہ ہم نے گورنمنٹ کو ایک انڈیکیٹو پرائز کے ساتھ بائی بیک میکینزم دیا ہے کہ اس کو کنٹری کے اندر امپلیمنٹ کر دیا جائے تاکہ ہمیں فارمر جو ہے, اب اس وقت جو فارمر کا گلا ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی آپ نے وہی بتایا کہ فارمر یہ کہتا ہے کہ ہم جب پروڈیوس زیادہ کر لیتے ہیں ریٹ نیچے چلا جاتا ہے, جب پروڈیوس کم ہوتی ہے تو ریٹ صحیح رہتا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت اتنی محنت کرنے کی, ہمیں تو اپنی وہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا صورتحال بنتی ہے. اب اس میں اگر یہ اس کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہم اگر مینیج کرتے ہیں انٹرنیشنلی, ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے جو کنٹری سے پروڈیوس نہیں ہوئی تو پھر باہر سے لانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو باہر لانے کی صورت میں ہمارا کتنا کم قیمتی زر مبادلہ باہر جا رہا ہے, اور وہ پیسے جو میں باہر سے لے کے آ رہا ہوں چیز, تو جس سی این ایف پرائز پہ میں وہ لے کے آ رہا ہوں, میں کم از کم اس کے مطابق تو ہم مینیج کر کے نیچے دیں فارمر کو, اپنے فارمر کو دیں. یہ اگر اوپر بھی ہوگا تو ہمیں نقصان نہیں ہے کہ پیسہ ملک کا ہے, ملک کے اندر رہا, اور فارمر بھی انکریج ہوا نیکسٹ ٹائم لگانے کے لیے. ابھی مونگ بین کی کراپ میں الحمدللہ پچھلے سال ہم لوگوں نے سیلف سفیشینسی اٹین کی. مین چیز کے پیچھے یہی تھی کہ فارمر کو مارکیٹ میں ایک مناسب ریٹ مل رہا تھا جس وجہ سے فارمر نے اس کو لگایا, اور ایک دم اتنا بڑا جمپ آیا کہ ہماری 2019 میں ہمارا جو پروڈکشن تھی وہ 1,33,000 ٹن تھی. صحیح, کنٹری کی ریکوائرمنٹ 1,80,000 ٹن کی ہے, تو وی ور لیکنگ کہ ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے. تو پہلے سال میں 1920 ایئر جو تھا ہمارا 2019-20 جو 19-20 سال تھا, اس کے اندر ہم لوگوں کی پروڈکشن جو آئی ہے وہ 2,09,000 ٹن آئی ہے. جی, اپنی پروڈکشن سے اوپر ہم آ گئے. لاسٹ ایئر ہم لوگ 2,67,000 ٹن پہ گئے. ٹھیک ہے, تو اپنی اس سے اوپر. اور اس کے پیچھے جو میکینزم چیز انوالو تھی وہ یہ تھا کہ فارمر کو کوالٹی سیڈ اویلیبل تھا, ورائٹیز کا سیڈ اویلیبل تھا, ان پٹس جو تھیں وہ ساری اویلیبل تھیں. فارمر اس بات پہ مطمئن تھا کہ میں نے جو کموڈٹی پروڈیوس کی ہے اس کا مجھے ریٹ بھی صحیح مل رہا ہے. تو وہ اس وقت تک تو بہترین چلی یہ صورتحال. 15,000 روپے تک فارمر کی بوری گئی 100 kg کی, یعنی 150 روپے kg کے حساب سے فارمر کو بیچنے کا موقع ملا. تو کنٹری کو یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ سیلف سفیشینسی ہو گئی, ہمیں اپنے پاس سرپلس پیدا ہو گیا, ہم دوسرے ملک کو دینے کے لیے یا ویلیو ایڈیشن سائڈ پہ جانے کے لیے ہمارے پاس ایک روم کریٹ ہو گیا. لیکن اب جو صورتحال جا رہی ہے, میں نے جو پچھلے سال میں نے دوبارہ دیکھا 9,000 تک آ گئی, 15 سے 9, یعنی 150 کی بجائے 90 پہ آ گئی. تو یہ جو نیچے آنا ہے نا, یہ پھر انشور نہیں کرتا کہ نیکسٹ ٹائم فارمر اس پہ آئے گا کہ نہیں. وہ فارمر پھر کوئی اور چیز سوچے گا کہ جی میں کوئی اور تجربہ کروں.
اور جو تجربات فارمر کرنے جا رہا ہوتا ہے نا وہ خوشی سے نہیں کر رہا ہوتا. اگر اس کو سسٹینیبل طریقے سے اپنی کاسٹ کو صحیح طریقے سے لگا کے اسے خاص انداز سے منافع ملتا ہو, لائیولیہوڈ سے ملتا ہو, تو اس کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مجبوراً جاتا ہے. اب جو گورنمنٹ کو سسٹم دیا ہم لوگوں نے, میں چنے کی اگزامپل پہ بتاؤں گا کہ چنے کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے ہماری وہ 60 روپے پر کے جی ہے. فارمر جب اسے سیل کرنے کے لیے مارکیٹ میں آتا ہے تو اسے کہیں 72 روپیز پہ کے جی بکتا ہے, کہیں 80 پہ جاتا ہے, بس اسی رینج میں 72 to 80 فال کرتا ہے جی. تو جو ہم مارکیٹ میں لینے جاتے ہیں اینڈ یوزر کے طور پہ, میں اور آپ گراسری پہ, تو وہاں پہ گراسری اسٹورز کے اوپر ہم جب جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے وہ کموڈٹی 160 پہ. جو فارمر کو 72 ملے وہ 160 پہ ہم مارکیٹ میں لے رہے ہیں جی. درمیان میں 100% منافع, اس سے زیادہ آ رہا ہے. فارمر نے 6 مہینے اپنے آپ کو انگیج کیا, اس کو بڑی مشکل سے کہیں 20 روپے منافع ملا اس کے اوپر, اور جو میڈل مین ہے اس نے اپنے آپ کو وقتی طور پہ انگیج کیا اور اس نے اس سے کئی گنا زیادہ شیئر اس سے لے لیا, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن سے بھی ڈبل شیئر لے لیا. تو ہم نے اس پہ یہ گورنمنٹ کو دیا کہ بھی پاسکو کے ذریعے سے گورنمنٹ اسے بائی کرے, فارمر سے 35% اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر انسینٹیو دے کر اس سے خریدا جائے, یعنی 60 والی چیز 95 پہ خریدی جائے فارمر سے, اور فارمر کو یہ بینیفٹ دیا جائے. اور یہ جو کموڈٹی وہ لے رہی ہیں, انسیڈنٹل چارجز جتنی بھی کموڈٹیز پہ ہیں اس وقت ڈیفائنڈ ہیں. ویٹ کی صورت میں جو پاسکو کا انسیڈنٹل چارجز ہیں وہ 8 روپے 60 پیسے ہیں. اگر ہماری پلس کموڈٹیز پہ وہ 10 روپے بھی لے لیتے ہیں نا تو 105 پہ چلی جائے گی بات. 95 پہ خریدا, 105 پہ چلی گئی, 105 میں یہ سپلائی کر دے یوٹیلٹی اسٹور کو. یوٹیلٹی اسٹور کی بھی اپنی ریکوائرمنٹ ہے, نیشنل لیول پہ وہ جتنے ہبز ہیں وہاں پہ وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں, اینڈ یوزر کو کنزیومر کو دے رہے ہیں, اور اس میں گورنمنٹ سبسڈیاں دیتی ہے. اس صورت میں سبسڈی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو اس کی اپنے جو پروفٹ ہے یا انسیڈنٹل چارجز ہیں وہ بھلے اگر 10 روپے بھی لے لے تو جو 160 والی کموڈٹی ہے وہ 125 پہ ملے گی جی. تو اینڈ یوزر کو 35 روپے کا فائدہ, اور 35 روپے کا فائدہ نیچے مل گیا فارمر کو جو اس کی مناسب ریٹ پہ. یہ پھر پوری مارکیٹ کو سسٹین کر دیتی ہے. صحیح. ایسا نہیں ہوگا کہ فارمر کو کوئی سوئچ اوور کرنا پڑے, اس کے لیے ایک آپشن موجود ہے, اور اس آپشن کی وجہ سے ہی فارمر ڈرائیو کرے گا. سیم ہر کموڈٹی میں, یعنی چاہے آپ گندم میں دیکھ لیں, آپ یہی چیز دوسری کراپس میں دیکھ لیں, ایکسیپٹ وہ کموڈٹیز جو ہماری فارن جا رہی, جیسے ہمارا رائس ہے اس کا میجر حصہ ہمارا فارن جاتا ہے, ہم اس سے ارننگ کر رہے ہیں. لیکن جن کموڈٹیز کی یوٹیلائزیشن نیشنل لیول پہ ہے, یہیں پہ ہے, وہاں پوری طرح سے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارا پورا کوئی سسٹم انٹیکٹ نہیں ہے, جس وجہ سے فارمر ہر دفعہ بیچارہ خسارے میں چلا جاتا ہے. ورنہ جو مین انوالومنٹ ہے اس کی, جتنی اس کی جان کا استعمال کرنا ہے, جس طرح سے اس کی محنت ہے, اس کا نتیجہ اس کو پوری طرح سے نہیں مل پاتا. اس گورنمنٹ نے کچھ اچھے انسینٹیو لیے, آئی اپریشیٹ, کوئی شک نہیں ہے اس میں. بہت اچھے گورنمنٹ کی طرف سے 50% کاسٹ پہ چیزوں کا دینا, یا فارمر کو ڈور سٹیپ پہ اس کے ٹیکنالوجیز کے ٹرانسفر کرنے کی فکر کرنا, یہ چیز اچھی ہوئی ہے. اس کو مزید ٹیک اپ کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور میں فارمر سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ صرف مطلب محدود حد تک نہ رہیں, بلکہ کچھ تھوڑا سا پیچھے پڑ جائیں نا, تھوڑا سا رابطے میں رہیں ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, تھوڑا سا رابطے میں رہیں ریسرچ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, جو آپ کی ویسینٹی میں قریب ترین ہے ان سے رابطے میں رہیں, اور اپنی کراپ کو مینیج کرنے سے پہلے جو بھی میں لگانے لگا ہوں اس سے پہلے اس کا نیشنل سینیریو بھی دیکھ لیا جائے جی. کہ ہماری ضرورت کتنی ہے, ہمیں کہاں پہ فال کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بھیڑ چال میں ہم ایسے انداز سے چلے جائیں کہ وہ کموڈٹی زیادہ پروڈیوس کر دیں جس کا آلریڈی ہمیں اتنی ضرورت ہی نہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جب آپ نے ذکر کیا امپورٹ ایکسپورٹ کا, تو بڑی اہم بات ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اس چیز کو جانچا جائے کہ کس چیز کی امپورٹ ہے, کس چیز کی ایکسپورٹ ہے, اور پھر آنے والے سال میں ہمیں کسان کو کس جانب راغب کرنا ہے کہ وہ اس طرف فوکس کرے, تاکہ نہ صرف اس کا فائدہ ہو بلکہ نیشنل ایکسچیکر پر بھی بہت گہرا اثر پڑے. اس میں میں یہ کہوں گا کہ جی جو کموڈٹیز ہمارے ملک میں ٹاپ پرفارمنگ ہیں, اچھا رزلٹ دیتی ہیں, اور جو کلائمیٹک زون اس کے لیے زیادہ فٹ آ رہا ہے, وہاں پہ اس کموڈٹی کو جس کی ہماری نیشنل ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے, یا ہمیں اس کے ذریعے سے کہیں باہر سے اپنی فارن ارننگ کر سکتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ عام میں اگزامپل دوں آپ کو, بلوچستان میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ سونا اگایا جا سکتا ہے, وہ لوہا اگا رہے ہیں.
میں سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں تاکہ عام آدمی کی سمجھ میں بھی بات آئے. مستونگ کے ایریا کے اندر بات کروں, وہاں پہ جو لینٹل لگتی ہے اس کی ہم 730 روپے پر کے جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں. وہ وہاں پہ گندم لگانے کا سوچتے ہیں. وہی گندم کی بجائے اگر آپ یہاں پہ لینٹل لگائیں تو 1 کے جی آپ کو 7 کے جی کی ریپلیسمنٹ دیتا ہے. تو کیسے انکریج ہوں گے, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ہم نے فارمر کو وہاں پہ کچھ 60 ٹن سیڈ ایک ہی جگہ پہ ایک ہب ڈکلیئر کر کے فارمر کو دیا کہ آپ کو یہ سیڈ آپ لگائیں, اور وہ نئی ورائٹی ایوالو کی ان کے لیے. وہاں پہ -16 پہ ٹیمپریچر جاتا ہے, کراپ برف کے اندر بری ہو جاتی ہے. پھر دوبارہ جیسے برف ختم ہوگی وہ کراپ دوبارہ شروع ہوگی اور بہترین طریقے سے مکمل اپنی اس پہ پہنچے گی. ایک بارش کافی ہوتی ہے اس کے لیے کراپ کو آخر تک آنے کے لیے. ان کو اس پہ وضاحت بھی کی, لیکن آپ یقیناً اس چیز کو سمجھیں گے, میرے سامعین بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ بسا اوقات فارمر کی نیچر کو کسی علاقے کے حساب سے جو فکس ہوئی ہوئی ہے اس کو چینج کرنے پہ ٹائم ضرور لگ جاتا ہے. ایک دم اسے آپ موٹیویٹ نہیں کر سکتے ہیں, حالانکہ آپ اس کو انسینٹیو دیتے ہیں, آپ اس کو موقع بھی دیتے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ تھوڑا سا آرتھوڈاکس عنصر ہوتا ہے ایسا کہ وہ اس کو کہیں نہ کہیں اسے بلاک رکھتا ہے. تو گریجولی اس کو آپ ماڈیفائی کرتے ہیں کہ وہ آرام سے اس کے طرف آ جائے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جہاں پہ ہمیں زیادہ آپشن ہے ایک قیمتی کراپ لگانے کی, وہاں ہم روٹین کی کراپس میں نہ جائیں, تھوڑا آؤٹ آف باکس تھنکنگ پہ آئیں. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اب ہم نیشنل لیول پہ ایک پورا زوننگ کا سسٹم گورنمنٹ کر رہی ہے اور اس پہ پروجیکٹ ہی کام کر رہا ہے. تو اس زون میں ہم آئیڈینٹیفائی کر کے دے دیں گے کہ بھی ان زون کے اندر یہ کراپس لگائی جائیں, ان زون کے اندر یہ کراپ لگائیں, یہ ان کی آپٹیمل کنڈیشن یہاں پہ فال کر رہی ہیں اور فارمر میگزیمم رزلٹ یہاں پہ اس کا لے سکتا ہے, اور نیشنل ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوگی, اور جو سرپلس آئے گی وہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں کی طرف. تو یہ ایک پورا میکینزم ہے, لیکن اس کے لیے فارمر کا اس میں اپنی پوری انٹرسٹ, پوری آمادگی کا اس میں ہونا جو ہے نا فارمر کا ہی بہت ضروری ہے. اچھا, جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر فصلوں کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک بھی ہے, اور کچھ لوگ فشریز اور میرین لائف کی طرف بھی جاتے ہیں. تو کیا اس جانب بھی توجہ دی جا رہی ہے؟ اگر دی جا رہی ہے تو کیا نئے انیشیٹوز دیکھنے کو ملتے ہیں؟ بالکل, اس پہ ہے ہمارے پورے PRC کا ایک پورا سیٹ اپ ہے ہمارا جو اسی چیز کو ڈیل کر رہا ہے, میرین سائڈ پہ بھی اور اس باقی لائف سائیکل میں ہمارے جو روٹین کے ساتھ اسمال رومیننٹس ہیں, لارج رومیننٹس ہیں, ان پہ باقاعدہ ان کی اس وقت نیشنل لیول پہ کئی پروجیکٹس ایسے چل رہے ہیں جو ڈیزیز کے کنٹرول کے لیے PBR کے حساب سے اس کے چلنے کے جو منہ کھور کی بیماری ہوتی ہے عام طور پہ, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ویکسینز لگائی جا رہی ہیں نیشنل لیول پہ. اور اس طرح سے جو نئی جو ہمارے پاس ہو سکتی ہیں انٹرونشن, جیسے میں مثال دوں کہ رائس کراپ کے اندر جو 6 مہینے تک فیلڈ میں رہتی ہے, اس میں بڑے آرام سے بندہ کوئی لے آ سکتا ہے فش کی ایسی نسلیں جو اس میں اس وقت ڈال دی جائیں, تو جب کراپ میری میچور ہوگی اس وقت یہ بھی ریڈی ہو جائیں گی, دونوں ٹائم اکٹھے چل سکتے ہیں. اس کے ایکسپیریمنٹس بھی کیے گئے اور باقاعدہ فارمر کو اس کی بینیفٹس بھی اس کے سامنے آ گئے. اور چونکہ وہ اسٹینڈنگ کراپ کے اندر ہو رہا ہے اور یہ واٹر اس کے لیے اسٹینڈنگ چاہیے, تو دونوں ترتیب اکٹھی چل سکتی ہے. اس طرح سے بہت ساری اور بھی نئی جو انٹروڈکشنز ہیں, نئی ورائٹیز کا, نئی نسلوں کا لے کے آنا اسٹاک, اس کو یہاں پہ ملٹیپلائی کرنے کے بعد آگے دینا, یہ بھی اس وقت ہے. PRC کا جو اپنا ہمارا فشریز کا سیٹ اپ ہے وہ اس چیز پہ بہت زیادہ انہوں نے 2-3 پروجیکٹس پہ کیے ہیں, اور نیشنل لیول پہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اسٹاک پروڈکشن کے حساب سے اس کی کہ بھی کتنا زیادہ پیچھے سیڈ ہو جائے تاکہ ہم آگے اس کو پروپیگیٹ کر سکیں, تو وہ اس کو کوپ کرنے کے لیے بھی صاف ظاہر بات ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ بھی ضروری تھی, تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انوالو کیا گیا MOUs کے ذریعے سے, اور ان کو انوالو کر کے یہاں سے بیس لائن پروڈکشن پھر آگے ماس لیول پہ اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے آگے سیٹ اپ دیا گیا. اب آپ نوٹ کریں نا جی, ہماری ریکوائرمنٹ اسمال رومیننٹس کے حساب سے بھی پوری ہو رہی ہے, لارج رومیننٹ کے حساب سے بھی پوری ہو رہی ہے. ان کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے ملک کی, اس کو آگے بڑھانے کے لیے نئی نسلوں کا, جیسے ہولسٹائن فریزن نسل کا یہاں پہ لانا, اور اس طرح سے جرسی کا جو ورائٹی ہے نسل ہے جرسی, نیو جرسی, اس کا یہاں پہ لے آنا. ان کا ان علاقوں میں جہاں پہ یہ ایکلمیٹائز کر سکتی تھیں ان علاقوں میں اس کا باقاعدہ انٹروڈیوس کروانا. نورپور تھل ایریا جو ہے آپ دیکھیں ہمارا پنجاب کا خوشاب کا ایریا جو ہے, یہاں پہ نورپور کے نام سے جو مکھن آ رہا ہے یہ سارا کچھ, اس کے پیچھے PRC کھڑی ہوئی ہے.
हम लोगों ने ही बैक इन 20 years अर्लियर यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे बुल लाके तो बाकायदा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किया, नई नस्ल इवॉल्व हुई वहाँ के हिसाब से और पूरा सिस्टम हुआ, और वो वहाँ पे उसी क्लाइमेटिक जोन के अंदर ड्राई कंडीशन है, वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा नहीं है, सैंड ड्यून एरियाज हैं ज़्यादातर, तो वो वहाँ पे रहते हुए उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और उसका फार्मर को यानी अच्छा बेनिफिट मिला। ये ओरिजिनली इतना मैं कहूँ साइलेंट अर्निंग रास्ता है ना कि फार्मर ने देखते क्रॉप लगाई है 6 महीने बाद क्रॉप, या क्रॉप लगाई है साल के बाद क्रॉप हाथ आ गई, लेकिन इधर सूरत हाल ये है कि आपने लगाया ये खुद ब खुद बड़ी हो रही है। जी बिल्कुल, ठीक है जी। ऐसे मैं कहूँ कि अगर हम अपने खेत पे लगे हुए दरख्तों को देखते हैं तो दरख्त भी ऐसे ही, मतलब आप उससे कुछ नहीं कह रहे हैं डेली आके कि शाबाश बड़े हो जाओ, शाबाश बड़े हो जाओ, वो रूटीन से बड़ा हो रहा है। वो उसे लगाना है, इनिशियली जब टाइम था उसके लगाने का उस वक्त लगा दिया गया। थोड़ी सी ये है कि हम उस वक्त जो स्लोगन दिया जा रहा है नेशनल लेवल पे उस स्लोगन पे आ जाए। जैसे सरकारी मुहिम की बात चलती है ना, तो उस वक्त हम स्लोगन देते हैं कि जी अब टाइम है, ऑप्टिमल टाइम है, जैसे इस वक्त चल रहा है, तो अब फसलों के हवाले से हाँ जी, तो ये इसको आगे लगा लिया जाए ताकि उससे बेनिफिट बंदा अर्न कर लेता है, बजाय उस तरह के जाने के कि हम रूटीन पे चले जाएं एक भेड़ चाल के साथ और एक वाक़ई एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो नेशनल लेवल पे ज़रूरत है उस हिसाब से। अच्छा डॉक्टर साहब, यही मैं बात करना चाहूँगा, जैसे आपने जिक्र किया एक रवायती तरीके से या भेड़ चाल तरीके से रिसर्च हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और अब तो चाइना से भी एक नई टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़राअत में, लाइफ स्टॉक में सामने आ रही है CPEC के प्रोजेक्ट्स के साथ साथ, तो और बेशुमार टेक्नोलॉजी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। दूर देहातों में खेतों में हल चलाता किसान दरख्त के नीचे बैठा, वो और ये टेक्नोलॉजी खासा गैप है। इसको आप कैसे इंश्योर करते हैं, कैसे यकीनी बनाते हैं कि उस तक आगाही पहुंचे, वो इस टेक्नोलॉजी के वाले से जान सके, नए स्किल सीखे, इस चीज़ को आप कैसे इंश्योर करते हैं? ये इसके लिए जी मैं ये कहूँगा कि वाकई इसकी बहुत बड़े पैमाने पे एक्टिविटी की ज़रूरत है। छोटे लेवल पे कर चुके हैं किसी न किसी हिसाब से कि PRC में हमारे NRC के अंदर हो गया या हमारे दूसरे स्टेशन के ऊपर हो गया, बाकायदा फार्मर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक्सपोजर दिया जाता है। हम अपने फील्ड के अंदर डेमो प्लाट्स लगाते हैं, फार्मर को वहाँ इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग देते हैं कि ये डिफरेंस आपका आ रहा है, यहाँ आपने थोड़ी सी मिस्टेक की। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं कि हमारे कंट्री में चना जो सबसे बेहतरीन प्रोड्यूस होता है ना, वो है जाफराबाद, सोबतपुर, ये नसीराबाद डिवीज़न है बलूचिस्तान का। ठीक है, वहाँ पे जो इसकी है वो नेशनल में 80% एरिया जो हमारा फॉल कर रहा है ना, ये पंजाब में फॉल कर रहा है। इसमें बखर है, लिया है, खुशाब है, ये एरियाज़ हैं। इन एरियाज़ की जो हमारी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो है 200 kg जी, वहाँ पे 835 kg है, 200 835, ठीक है, यानी वहाँ का एक एग्जैक्टली वहाँ का 1 एकड़ यहाँ के 4 एकड़ से भी ज़्यादा प्रोड्यूस दे रहा है। अब वो फार्मर में वहाँ पे ऑप्शन इससे भी ज़्यादा बन सकती थी। वो फार्मर एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा था कि वो ग्रेजिंग कर रहे थे, और ग्रेजिंग भी फेब के महीने तक कर रहे थे। हमने उनको ये बताया कि नहीं, आप ग्रेजिंग जो है वो सिर्फ दिसंबर तक करें, दिसंबर से आगे ना करें, क्रॉप को अपनी ग्रोथ को आने दें, उस हिसाब से ग्रेजिंग करनी है तो उस वक्त करा लें। तो लेट करने से ये हो रहा था कि प्लांट अपना पूरा साइज अटेन नहीं कर सकता था और उतने उसमें पार्ट्स नहीं आ रहे थे। डॉक्टर साहब, वक्त भी किल्लत है, मैं एक आखिरी सवाल भी आपसे करना चाहूँगा, बड़ा अहम सवाल है। किसानों को मुख्तलिफ शिकायत होती हैं, मुख्तलिफ क्वेरीज होती हैं, मुख्तलिफ सवालात वो करना चाहते हैं अपनी फसलों के हवाले से, तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि वो PARC तक डायरेक्ट पहुंच सकें, रब्ता कर सकें, कोई रब्ता नंबर, कोई टेक्नोलॉजी, ताकि वो जो लेटेस्ट मालूमात हैं वो आपसे वहाँ हासिल कर सकें? PRC में वर्सटाइल हमारी डोमेन मौजूद है, जिसमें जिस भी सेक्टर के हिसाब से हो ना, और NARC में हमारा सारा सेटअप मौजूद है। उसमें हमारी एनिमल साइड की भी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें प्लांट साइड की भी एक्टिविटीज़ हैं, इवन रेंज लैंड के लिए भी एक्टिविटीज़ हैं। तो जो भी कंसर्न साइंटिस्ट हैं वो ऑलवेज अवेलेबल फॉर फार्मर, और फार्मर अक्सर रब्ता भी करते हैं, बल्कि फार्मर विजिट भी करते हैं प्रैक्टिकली, जो विजिलेंट फार्मर हैं। और जो डाउन स्ट्रीम में हैं उनकी तरफ हम लोग जाके डेमो प्लाट्स के ज़रिए CB और ये भी कि जहाँ भी जाते हैं राब्ते डेवलप करके आते हैं। और इस वक्त चूँकि प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जिनकी वजह से हमें डाउन स्ट्रीम पर जाना पड़ता है, ऐसे एरियाज़ में भी जहाँ पर जाना आम हालात में मुमकिन न हो, लेकिन अब प्रोजेक्ट्स की वजह से भी एक्टिविटीज़ डाउन स्ट्रीम में हो रही हैं, तो फार्मर के राब्ते हो रहे हैं, फार्मर के प्रॉब्लम भी उसी साथ एड्रेस किए जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि फार्मर जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा
اتنا زیادہ بہتری کی طرف آئے گا. جی, فارمر کا انٹرسٹ لینا بھی ضروری ہے, اور یہ بات بھی بہت عام ہے کہ جو نئے طریقے, نئے ٹیکنالوجی کے انداز اپنائے جا رہے ہیں, اس کو سیکھنا, سمجھنا, اور پھر اس کے حوالے سے زراعت کی پیداوار, چاہے وہ لائف سٹاک ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ہے, چاہے جو بھی طریقہ کار ہے, اس کو سمجھنا اور نئے طریقوں کو اپنانا بہت ضروری ہے, تاکہ ملکی معیشت میں بہتری کے ساتھ ساتھ کسان کے اپنے لیے بھی بہت یہ فائدہ مند اور سود مند بات ہے کہ نئے طریقوں کو اپنائے اور نئے طریقوں سے اپنی جو پیداوار ہے اس کو بہتر کرے, تاکہ مجموعی طور پر جو ایک پورا مرحلہ 6, 7, 8 مہینوں کا مرحلہ ہوتا ہے اس سے ایک اچھی چیز سامنے آ سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ PRC کس انداز میں مختلف طرح سے لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہے, آگاہی دے رہا ہے, تاکہ میکسیمم پروڈکشن کی جا سکے, اور اسی حوالے سے کون کون سی نئی کوششیں کی جا رہی ہیں. ڈاکٹر محمد منصور صاحب, نیشنل کوآرڈینیٹر پلسز, نیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر PSTP اور پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل سے آپ کا تعلق. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اور سامعین کے لیے بہت اہم معلومات دی. بہت شکریہ جی, مشکور. سامعین, آج کا پروگرام آپ سن رہے تھے, پروڈیوسر تھے کامران طارق. اپنے میزبان اسبت اللہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.